بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بہت ہی دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے، جس کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیوں کیا اور شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار، اور آدم علیہ السلام کا ممنوع پھل کون سا تھا، اور وہ کون سا راز تھا جس کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق تھی۔ اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان جدتوں اور صنائعوں سے کام لیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کی پیدائش میں استعمال نہیں کیے گئے۔ اس نئے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے اور وسائل کو کام لانے کی صلاحیت باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھی۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اور اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب، بلکہ اسے خیر اور شر دونوں کی قوت دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی ساخت سے اس کی کارکردگی کی صلاحیت کا اندازہ لگا لیا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے قبل زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عرض کیا کہ اس کی جگہ حمد و ثنا اور عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جس کا ترجمہ ہے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو نیکی اور بدی دونوں قوتیں اس لیے دی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تجربہ گاہ میں اسے آزمانا چاہتا تھا۔ اگر وہ بدی کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر کر بدی سے باز رہے گا اور نیکی کی صلاحیت کو استعمال کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا کر بدی کی صلاحیت کو استعمال کرے گا، نیکی کی قوت کو ترک کرے گا تو ناکام رہے گا۔ یہ رات اس وقت فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیمی سجدہ کرایا تاکہ ساری دنیا پر انسان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے انسان کی صنف نازک کو بھی پیدا کیا گیا۔ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا۔ دنیا کے پہلے مرد اور عورت نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا، مگر اس مختصر سی زندگی کا آرام اور سکون انسانی روح کی گہرائیوں میں ایسا جذب ہوا کہ بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے اندر جنت جیسی کسی جگہ میں جا بسنے کی زبردست خواہش محسوس کرتا رہا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے اب تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا دخل شیطان کا رہا۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جنات کی نسل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اپنے سے بلند ہوتے دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں بری طرح جلنے لگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ شیطان ڈھیٹ تھا، معافی بھی نہ مانگی، ہاں اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر لی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں گا۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائش صحیح معنوں میں تب ہی ہو سکتی تھی جب وہ شیطان کے اثرات سے بچ کر دکھائیں، وہ خود کو اپنے خالق اور مالک سے وابستہ کیے رہیں۔ شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دے دی گئی اور صلاحیت بھی دے دی گئی۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی پختہ تر ہو گئی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ہاں مجرم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ دوسروں کے ذہن اور خیالات میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔ اس نے اس صلاحیت سے کام لے کر پہلے حضرت حوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسے درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا نے پھل استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے جنت سے اخراج کا حکم آ گیا۔ جنت کا لباس بھی چھین لیا گیا۔ دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ستر چھپایا اور اپنی فطری شرم و حیا کی لاج رکھی۔ جلد ہی دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس موقع پر انسان اور شیطان کا فرق ظاہر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، جبکہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں متنبہ فرمایا کہ اب شیطان ہمیشہ تمہاری اولاد کا دشمن رہے گا، اس سے ہوشیار رہنا۔
یہ بھی بتایا کہ نسل انسانی کی رہنمائی اور اسے شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ آخرت میں بے خوف اور خطر رہے گا، جو اسے ٹھکرائے گا وہ سخت عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں ان کی آمد کا قصہ انسان کو اس کی اصل منزل، مقصد اور حیثیت سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اس واقعے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کی آمد کے پیچھے اللہ کی معرفت کے حصول، اس کی توحید تک رسائی، اس کے در پر جھکنے، اس کے احکام ماننے اور شیطان کے جال سے بچنے کی آزمائشیں مقصود تھیں۔ یہی راز تھا جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا اور ان کی نسل کو چلایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔